ماضی حضرات اور اہل اعتکاف، آج جس موضوع پہ بات شروع ہونے لگی ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ فرضی عمل ہمیں کرنا پڑے گا جو اللہ جی کا حکم آیا ہوا، اس کا حکم قرآن پاک میں تقریباً 750 دفعہ حکم ہے۔ اب اس میں اللہ نے بار بار اس امت کو احساس دلایا، تاکید کیا، حکم کیا کہ یہ کام کی طرف آپ نے سستی نہیں کرنی۔ اگر تم لوگ اللہ رسول کی محبت چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قیامت والے دن تم اللہ جی کا دیدار چاہتے ہو، دنیا پہ ہر نوجوان، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، ہر انسان بشر یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا جو ہے نا وہ اعلیٰ اور معیاری بنے، اور مجھے اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ کی مدد حاصل ہو۔ تو وہ دو فارمولے کون سے؟ نوجوانوں، جس طرح ہم فزکس کے فارمولے کے مطابق اگر ہم سوال کو حل نہیں کرتے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچہ پاس ہو سکتا ہے؟ جو میتھمیٹک کے جو سوال ہیں اگر فارمولے کے مطابق حل نہیں کرتے تو کیا وہ پیپر میں پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قیامت والے دن سب سے پہلے جو حقوق اللہ میں رجسٹرڈ کھلنا ہے وہ نماز کا۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو یہ فارمولہ نہیں اپنائے گا وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورۃ البقرہ دوسری سورت اور آیت نمبر 162، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم اے میرے نبی ان کو بتاؤ کہ اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو وہ ایک ہی فارمولہ ہے۔ اگر اس ظاہری سی بات ہے، جب مدد ملے گی تو محبت ایٹومیٹک ملے گی، تو پھر مدد چاہنے کے لیے سب سے بہترین فارمولہ کون سا ہے؟ نماز۔ دوسرا کون سا ہے؟ صبر۔ آج انشاءاللہ وضو کی فضیلت بیان کی جائے گی، جو ہم نماز سے پہلے جو ہم عمل کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی اللہ رسول کی گارنٹی ہے؟
حضرات کیوں نہیں ہے؟ صحیح البخاری میں 527 نمبر پر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، چلو آپ سے پوچھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہی وہ سوال کرتے تھے، کوئی نیا انداز نہیں تھا بیٹھنے کا، ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ تو ہم پھر امت کس کی ہوئی؟ امت محمدیہ۔ کہا کہ میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیں جو بندہ حمام میں 5 ٹائم نہائے، کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم۔ کامن سینس کی بات ہے کہ بتاؤ اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ وہ کوئی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی، بلکہ 5 ٹائم نہانے سے اس کی یہ فنگر پرنٹس جو ہیں یہ بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب نہر میں انسان نہاتا جائے، کم از کم اس کو 3-4 گھنٹے گزر جائے نا، تو یہ فنگر پرنٹس پاؤں کے انگلیوں کے بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہاتھ کے بھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم وضو کرتا ہے، اگر کسی کے اے میرے صحابہ کسی کے گھر کے باہر نہر چل رہی ہو، 5 ٹائم نہائے تو اس کی میل کچیل جاتی ہے کہ نہیں؟ کہا فدا و ابا و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ اسی طرح ہی ہے۔ کہا پھر 5 ٹائم وضو کرنے والا، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا، وہ اسی طرح ہی ہے۔ بہن الخطایا یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ وضو کی برکت سے اس کے 360 جوڑوں کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اب آئیں آگے۔ اب ایک انسان نے وضو کیا، پہلے فضیلت بتاتا ہوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ کار ہے۔ ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد یہ حدیث ہے، وضو کرنے کے بعد اس انسان نے صحیح مسلم میں 250 نمبر پر حدیث ہے، اب اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ کیا پڑھ لیے؟ مجھے یہ بتائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے میرے نبی، اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا یہ جنت میں قدموں کی آواز کس کی ہے؟ رنگ کے کالے، میں کہتا ہوں دل کے سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ کتنا اللہ نے رنگ کا احترام نہیں کیا، جسم کا احترام نہیں کیا، اللہ نے مصطفیٰ کی محبت میں پڑھنے کا احترام کیا ہے، اللہ رسول کی بات ماننے کا احترام کیا ہے۔ کہا یہ آپ کا بلال ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز 7 آسمان پہ آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بلال یہ کیا ماجرا ہے؟ جب بھی مجھے خواب میں جنت کی سیل کا معاملہ پیش آیا ہے تو جب بھی ہوا ہے میں نے ادھر تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔
وجہ کیا عمل کرتے؟ کہا فدا و ابا و امی، میرا ایمان ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہوں گے، فدا و ابا و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اللہ کے رسول، میں تو اللہ کے رسول ایک تو میں باوضو رہتا ہوں، کیا رہتا ہوں؟ باوضو رہتا ہوں، دوسرا یہ کہ جب وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے 2 نوافل پڑھ لیتا ہوں، اس وجہ سے بلال زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آواز آسمان پہ آتی ہے، یہ بلال کا عمل ہے۔ اب جس شخص نے یہ عمل کیا 2 رکعت نفل پڑھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ اللہ جی نے اس امت کے لیے کتنے بہانے رکھے ہوئے ہیں کہ امت محمدیہ کی جو امت ہے جہنم میں نہ جائے، ساری کی ساری جنت میں چلے جائے۔ تو اللہم اجعلنا منہم۔ کل میرے ایک بزرگ تھے، انہوں نے سوال کیا، وہ ابھی نے اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، پہلے نہیں تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ اللہم اجعلنا منہم کا کیا معنی ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بتایا تھا لیکن پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں جنتیوں میں سے کر دے۔ اگر کسی گناہ گار بندے کی بات ہوتی ہے تو جہنم کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کریں۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عمل تھا، صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے 250 نمبر پر، ان کا یہ عمل تھا، عملی زندگی تھی۔ انہوں نے مصطفیٰ سے سنا ہوا تھا جو یہاں تہاں تک پانی داخل کرتا ہے، کہاں کہاں؟ یہاں تک۔ وہ کیا کرتے تھے کہ قمیض اتار دیتے تھے، سبحان اللہ، صحابی رسول کی محبت دیکھے نا، قمیض اتار دیتے تھے تو قمیض اتار کر یہاں تک پانی داخل کرتے تھے۔ تے اسی تے منٹ لانے ہیں نا، ادھروں کونیاں بیسیکلی یہ کونی گیلی رہ جاتی، جب یہ کونی گیلی رہ گئی ہڈیاں جو ہیں یہ رہ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا انسان، اس لیے کہنا توجہ سے، یہ بات یہ نہیں ہے کہ وضو کرتے انسان گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں ادھر حدیث کا اس وقت طالب علم تھا، تو ایک پڑھا لکھا انسان آیا، تو وہ ہم کسی دینی مسئلے پر، ظاہری بات ہے جب بچے کلاس سے نکلتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے نکلتے ہیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے کسی مسئلے پہ بھی استاد جی نے یہ بات کی تھی، تو یار یہ بات اب ہم نے ایسے پوچھنی ہے ان سے۔ تو وہ بندہ کہتا مولوی صاحب وضو کر کے بولی دا نہیں؟ میں کیا آپ میرے بھائی ہیں، بڑے ہیں ہم سے، احترام سے میں نے ان سے یہ بات کی، میں کیا آپ میرے بھائی ہیں، بڑے ہیں، اگر آپ کے پاس اس بات کا ریفرنس ہے تو مجھے لائیں، ہم حاضر ہیں۔ وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے اس کی سوچ ختم کرنے کے لیے میں نے یہ بات اس کو کہی، عقلی دلیل دی کہ یہ آپ کہیں کہ بھئی یہ آپ وضو ذرا توجہ سے کر لیں، کہیں وضو کا پانی نہ لگے تو پھر پریشانی ہوگی، وضو پھر ہوتا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تو اس نے میرے اس کندھے پر بوسہ دیا کہ یہ کیسا طالب علم ہے، اس نے یہ نہیں کہا بہ جا تو۔ یہ طریقہ کہتے ہیں نا، سیانیاں دی مثال ہے زبان شیری تے جہانگیری، زبان ایک ایسی چیز ہے
خود تو بول کر اندر ہو جاتی ہے، پورے تھانے میں 360 جوڑوں کو ہی مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ کبھی زبان کو نکال کے کسی نے مار پڑی ہے؟ نہیں پڑی۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ قمیض اتار کر یہاں کیوں؟ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نوجوانوں بڑی توجہ سے، اتنی پیاری احادیث ہے، کہا کہ جو یہاں تک پانی کا وضو داخل کرتا ہے، اللہ اس کو قیامت والے دن جنت سے سونے کے کنگن پہنا دے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کرتے تھے، یہ ان کا عملی زندگی تھی۔ تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ انسان وضو میں کوئی ایمرجنسی ہوگی، ظاہری بات ہے کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے پیچھے سے پیغام آ گیا۔ اب ہمارے پاس اللہ جی نے ہمیں ہاسپٹل دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، تو آپ یہ دیکھیں نا، ادھر بیچارہ جو بیٹی کو بہن کو لے کے آیا ہے وہ وضو کر رہا ہے، تو وہ ادھر گارڈ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ بلا رہے ہیں، وہ ان کو چپ رہے، صبر کرو میں وضو کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہے، بول سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، لیکن وہ جو ضروری ہے، جو اس کی ایمرجنسی کی صورت بنی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ باتیں کرتا جائے پھر پانی بھی پورا داخل نہ ہو، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ اب آئیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ نیت قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، جو کہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس میں کیونکہ یہ دل جو ہے یہ نیت کا محل ہے۔ کیا ہے؟ محل ہے۔ تو یہ جو زبان سے مجھے تو وہ آتی نہیں ہے، لیکن زبان سے جو ہم نیت کے لیے، وضو کی نیت کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ الفاظ ثابت نہیں۔ ایک انسان چلا ہے، گھر سے چلا ہے، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی اب نیت کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ بات ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، سورۃ آل عمران 3 سورت۔ کہا کہ ہم جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، ہم تمہارے سینوں کے راز جانتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ دعا پڑھنی نہیں، آپ نے دل سے نیت کر لی، زبان سے ادائیگی کی ضرورت نہیں۔ پہلی۔ دوسرا، انسان بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے۔ اب سب سے پہلے لیکن اب میں نے جب بات کرنی ہے اس پہ ساتھ ہی سوال پیدا ہو جائے گا اس دل میں۔ اب کیا ہے کہ بندہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ سنن ابی داؤد میں 101 نمبر پر حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پہلے بتائی ہے کہ کوئی دعا ایسی ثابت نہیں، وہ فتح الباری میں 7 نمبر صفحہ 17 نمبر صفحہ ہے، جس پہ امام بخاری نے اپنی فتح الباری میں لکھا ہے۔ اب انسان نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اب ادھر ایک سوال پیدا ہو گیا آپ لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی ہم نے تو عمل وہ کرنا ہے جو مصطفیٰ نے کیا ہے، تم اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ بکرا ذبح کرتے ہوئے انا للہ کیوں نہیں پڑھتے؟
وہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ کو مفتی ایویں دا ہے جڑا ایسا فتویٰ دے دے؟ وہ سارا اس کا گوشت کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اب اسی طرح میرے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کو چیئر دو، بزرگ چیئر پہ آرام سے بیٹھ جائیں، اور امر دو بزرگوں کو چیئر۔ وہ امام ہی کیا جس کو دائیں بائیں توجہ نہ ہو، بٹھاؤ بٹھاؤ بٹھاؤ، اٹھا کے ذرا تھک جان گے۔ بٹھاؤ بٹھاؤ، اس سے اللہ جی راضی ہوتے ہیں۔ بزرگ لوگ ہمارے لیے دعاؤں کا باعث ہے۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا؟ ذرا بول کے یاد رہے گی چیزیں۔ کیا کیا؟ بسم اللہ، یہ شروع ہو گیا اس کا وضو۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں کو کتنی بار؟ صحیح البخاری 159 نمبر پر حدیث ہے، کتنی بار دھویا؟ 3 بار۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اب اس نے انگلیوں کا خلا کیا۔ کیا کیا؟ خلا کیا ایک دفعہ، جامع ترمذی 39 نمبر پر حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بار اس نے کولی کی، اور کولی کا بھی مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، ادھر بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ کولی کر کے تے او گڑ 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 نہیں کرنا، اس طرح نہیں کہ شور و گل پیدا ہو جائے، تو ساتھ والا جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے۔ ہوتا ہے اس طرح کہ جو ناک صاف کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ چیز کا احساس ہی نہیں رہتا کہ ساتھ والا پریشان ہو رہا ہے۔ طبیعت ہے نا اپنی اپنی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں اس میں کولی کرے۔ کولی کرنے کے بعد پھر ناک میں 3 دفعہ پانی چڑھائے۔ اب یہ بھی مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ اے ہن روزے دے وچوں تے تسی آکھو حافظ نے آکھا ناک تے پانی چڑھانا ہے۔ جب روزے کی حالت میں ہو تو پھر ناک میں اتنا پانی چڑھانا، یہ ناک اور گلے کا اور کان کا کنیکشن ایک ہے، میڈیکل کے اعتبار سے بھی اور حدیث کے اعتبار سے بھی۔ وہ پھر ناک کو اس طرح پانی چڑھائے بائیں ہاتھ سے۔ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے اس طرح پانی چلو لے کر ناک میں پانی چڑھائے، لیکن روزے کی حالت میں جتنا آسانی سے ہو سکے بس۔ ویسے جو روزوں کے بعد جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو یہاں تکلیف ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ یہاں۔ جب عادت اپنا لے گا تو پھر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ صحیح معنوں میں اگر صحیح طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتا ہے، کیونکہ شیطان کہاں سوتا ہے؟ کہاں سوتا ہے؟ ناک میں۔ تو گیڑے کہاں لگاتا ہے؟ ناک میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پانی چڑھائیں۔ جب آپ اس کو روٹین میں یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تکلیف پھر ختم ہو جائے گی۔ اگر روٹین سے نہیں کریں گے، کبھی کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا، کبھی دل میں نہیں یہ سنت کو پورا کرنا ہے، تو تب تو پھر تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو جب جلدی جلدی میں ادھر سے دوست نے آواز دے دیا جلدی کر وضو نماز پڑھنی، تو پھر ظاہری بات ہے پھر وہ تکلیف اس کو ایسے ہوتی رہے گی، کیونکہ اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو مد نظر رکھنا ہے۔
آگے یہ صحیح البخاری میں 159 اور سنن نسائی میں 91 نمبر پر حدیث ہے۔ اب منہ کو 3 بار دھوئے، چہرے کو 3 بار دھوئے، صحیح البخاری 159۔ اس کے بعد اب یہ ایسی بات میں کرنے لگا ہوں، یہ بیچ میں نوجوانوں کو پریشانی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے وحف اللحا وحف اللحا، کس کو معاف کر دو؟ بیوی کو معاف کر دو، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، درگزر کو بات ہو جائے گھر میں کرنی چاہیے۔ یہ کس کو کہا گیا ہے؟ داڑھی کو معاف کر دو۔ اے نوجوانوں، اگر خوبصورت نہ لگنی ہوتی، پیاری نہ لگنی ہوتی تو رب کے حبیب کے چہرے پر نہ ہوتی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ ہم نوجوان طبقہ جو ہے آج کے دور کا، یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ اس لیے داڑھی کٹواتے ہیں کہ بھئی ہم خوبصورت لگیں، کس لیے؟ دنیا کو۔ اور دوسرا یہ بات ہے کوئی غلط کام ہو گیا تو کہے گا بندہ دیکھنے والا یار تو داڑھی بھی رکھی ہے تو غلط کام بھی کرنے ہیں۔ یہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے سنت رسول رکھی ہو اور تیرے دل میں اسی وقت کھٹکے کہ بھائی غلط کام کیا تو پھر یہ سنت کو لوگ بات کریں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں کسی کو زور نہیں دیتا، میں کسی کو گریبان سے پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا رہو۔ میرے نبی کو بھی یہی حکم ہوا تھا، لو کنت فظا غلیظ القلب، اے میرے نبی اگر آپ تنگ مزاج ہوتے، آپ کے لہجے سخت ہوتے تو ان مکے اور مدینے والوں نے آپ کی بات ماننی نہیں تھی۔ میرا کام ہے اے میرے نبی، آپ کا کام ہے اللہ کا حکم سنانا، 3 دفعہ سناؤ، بار بار سناؤ، شاید اس کی زندگی میں چینجنگ آ جائے۔ تو نوجوانوں ایک ہی بات ذہن میں رکھو، کل کو ہم جب حوض کوثر پر پہنچیں گے انشاءاللہ، تو جس کے چہرے پر یہ لائسنس ہی نہ ہوا، یہ لائسنس ہے نا امت محمدیہ کا، یہ پہچان ہے، جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہ ہوا، لائسنس نہ ہوا، مجھے یہ بتائیں وہ کیا منہ دکھائے گا؟ مصطفیٰ کو کس منہ سے ملے گا؟ تو نوجوانوں اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ جو تیرے نفس میں موجود ہے کہ مجھے اچھی بیوی مل جائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نوجوان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اسی طرح بیٹیوں کے دل میں بات ہوتی ہے، بتانے میں کون سی شرم ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی صورت اور سیرت کا مسئلہ ہے۔ تو جو چاہتا ہے تو سنت رکھ کے دیکھ، تجھے خوبصورت بھی مل جائے گی، خوبصیرت بھی مل جائے گی۔ کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مسکراتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نوجوانوں اس کو مد نظر رکھو۔ اب داڑھی کا اخلاق کس طرح کرنا ہے کہ اس نے ایک چلو بڑھنا ہے، ایک چلو بڑھنا ہے، یہ داڑھی کے نیچے، ٹھیک ہے، یہ داخل ہو گیا تو اس کو یہ کھڑا ہو گیا، سمجھ آ گئی نا؟ داڑھی آپ کی کیا ہو گئی؟ تار ہو گئی۔ جب ایسے ایک چلو بڑھیں گے نا تو یہ تار ہو جاتی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کام تھا نوجوانوں کو پیغام دینا کہ تمہارا دل تمہیں کیا کہتا ہے۔ اب
ہاتھوں کو اور 3 بار کونیوں تک دھوئے. یہ کونیوں تک، یہ ہمیشہ جو ہے نا جب انسان وضو کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہے خالی رہ جاتی، توجہ ہی نہیں رہتی، کیونکہ پانی لیتا ہے یہاں ایک پیچھے. سمجھ آئی نا؟ تو جب پانی ایسے لے گا، یہ پانی لیا ہے ایسے ہو گیا کہ نہیں، پوری کونی آ گئی نا اس میں. تو جس کی کونی بھی خالی رہ گئی وضو ہوتا نہیں ہے. یہ 3 بار اس نے اس کو وضو کے پانی کو استعمال کرنا ہے. اگر یہاں تک دھوتا ہے تو پھر جنت میں سونے کے کنگن پہن لے گا. آگے آئیں. اب پورے سر کا مسح کریں. ایک نوجوان کھڑا ہو مجھے بتائے کیسے مسح کرتے ہیں. کھڑا ہو جو نا، یہ ہاتھ اس لے کے یہاں پہ چلو پیچھے تک، کدھر تک؟ یہ پیچھے کتی تک. ہاں ہاں آگے. ہاں نوجوانوں یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے سنت. اسی طرح پیچھے اور گھٹی تک، یہاں سے پھر واپس. تے جیڑا انج یہ پوری دنیا پہ اس ٹائم ویڈیو چل رہی ہے. کوئی حدیث لائے، ہم حدیث کے طالب علم ہیں، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حدیث قدسی 10 لاکھ ہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو لائے، ریفرنس لائے، ہم اسی وقت بیان کر دیں گے. یہ کام کرنا بعض کو میں نے دیکھا ہے نا ایسے، یہ کام کرنا جب کامن سینس کی بات ہے، جب ادھر سے ادھر آتا ہے تو یہ پوری گردن ہاتھ میں آ گئی ہے کہ نہیں. اس طرح مسح کرنا. اب ادھر سوال پیدا ہو گیا ذہن میں، آ گیا نا، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آ گیا کہ حافظ صاحب جب امامہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کریں؟ اللہ کے رسول جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. 3 دن پہلے مجھے دبئی سے میسیج آیا، حافظ صاحب ظاہری بات ہے نیٹ پہ اس طرح جمعہ چلتا ہے، وہ سنتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ چیز تسلسل سے حوالے سے بیان کر رہا ہے یہ نوجوان، تو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس سے سوال کریں. تو وہ واٹس ایپ میں جب میں رات کو کھولتا ہوں واٹس ایپ کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو کیسی اللہ نے واٹس ایپ پہ ڈیوٹی لگائی ہے. اگر ہم یہی کام کر لیں نا، ایک وہ حدیث حوالے کے ساتھ اگر آپ واٹس ایپ استعمال کریں، مجھے بتائیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا. وہ حدیث سینڈ کریں جس کا ریفرنس، جس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہ نہ سینڈ کریں کہ بھی میں سینڈ کر دیتا ہے فیس بک پہ بھی، اتنے لوگوں کو تم نے سینڈ نہ کیا تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اور بے وقوف انسان، تیرے پاس جنت اور جہنم کی گارنٹی کہاں سے آ گئی؟ تو کو نبی ہے؟ جن کا خاصہ ہوتا ہے، جن کا بولنا ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے اور اسی کو گناہ ہو رہا ہے. مجھے ادھر مشکات کی ایک حدیث یاد آ گئی. ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا. نیک نے کہا کہ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک اوپر تھا ایک نیچے تھا. اس نے کہا کہ بھائی نیک عمل کیا کر دے، میں بھی 5 ٹائم دیا نمازاں پڑھنا نہ کر. ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں نے
آپس میں ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھ لیا اس کو گناہ کرتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ یار بس تیرے تے جڑا نا یہ حدیث ہے، کہا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو جہنم میں جائے گا۔ میرے رب کی رحمت جلال میں آ گئی، اللہ نے آرڈر جاری کر دیا ان دونوں کی روح پرواز کر۔ اب اللہ نے دونوں کو سامنے کھڑا کر لیا، ہاں بھائی میرے بندے تو نے کس حساب سے اس کو کہا ہے؟ تو نیکی میں اتنے ہی آگے نکل گیا ہے، تو عبادت میں اتنے ہی آگے نکل گیا ہے کہ تجھے پتا چل گیا کہ میں جنتی ہوں اور یہ جہنمی ہے؟ جا، ہم نے اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں، ہم نے تیرے گناہ، تیری نیکیاں گناہ میں بدل دیے ہیں، جا ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے، تجھے جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سمجھ میں آیا؟ یہ میسج اس طرح نہیں چلاتے۔ اب وہ جو آپ کا امامہ تھا اس نے دبئی میں مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیں، یہ ادھر میرا ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں تو پھر رات کو جب وقت ملتا ہے تب بھی میں نے کرنا ہوتا ہے نا، تو رات کو ٹائم تھا 1:15 کا ٹائم تھا۔ میں نے اسی وقت، میری طبیعت ایسی ہے، مجھے کوئی بات کا سوال کر لینا تو مجھے سارا دن یہی فکر رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، بس یہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے۔ میں نے پھر وہ نہ اسے میسیج سینڈ کیا، حدیث قدسی سینڈ کی، صحیح مسلم کی حدیث سینڈ کی۔ اس نے کہا آپ کے جو سر پر جو پگڑی تھی اس کا رنگ یہ سبز تھا؟ میں نے پھر سینڈ کیا کہ آپ کے، ہاں یہ نہیں کہ وہ اس رنگ کا امامہ وہ پہن نہیں سکتا، وہ پہن سکتا ہے، امامہ پہننا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ لیکن سوال اس کا یہ تھا کہ وہ کہتا سبز ہے، وہ کہتا ایسے نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو حدیث سینڈ کی کہ آپ جو امامہ پہنتے تھے وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ کیا رنگ کا تھا؟ سیاہ رنگ کا تھا۔ اب امامہ پہنا ہوا ہے، یہ پیشانی کو سامنے ضرور رکھنا ہے، اس کو ایسے رکھتے ہوئے، مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، ایسے ہی مسح کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامے پہ مسح کیا۔ ایک اور سوال پیدا ہو، ایک انسان کے ماتھے پہ چوٹ لگی ہوتی ہے، بیچارے کے پٹی بندھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جلد میں پانی داخل ہو، جلد پر پانی لگ جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کو ایک تکلیف آ گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ اسی پٹی پر مسح کر سکتا ہے، وہ اسی پٹی پر مسح کر سکتا ہے۔ آگے آ جائے موزوں اور جرابوں کا مسح، نہیں، اس سے پہلے پھر پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ ٹخنے کہاں تک ہیں؟ یہاں تک، پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ بعد میں نے گاؤں میں لوگ دیکھے ہیں، جمعہ پڑھاتے، ہم کبھی کہیں جائیں نا تو وہ جڑے بزرگ جنہاں نے پائیاں ہوندیاں نے تے وہ اتھوں تک پورا گوڈا ہی ننگا کیتے تھے پانی میں۔ ادب کا تقاضا ہے کہ جہاں تک کہا جائے وہاں تک کرو۔ یہ پاؤں کو ٹخنوں تک کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ پاؤں کو دھو لیا، وضو ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ جو کہتا ہے ہو گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔
ہوں نہیں کرن گے، ہوں پتہ ہے 2-3 باری زور دے دیتا نہیں ہوا۔ اب بائیں ہاتھ سے اس چھوٹی انگلی سے، یہ چھوٹی انگلی سے ان انگلیوں کا سبحان اللہ انہاں آکھا بچوں بھی گناہ مٹن گے، فلسفہ یہ تھا نا، اس انگلیوں سے خلا کرے۔ پھر اس کا کیا وضو ہوا؟ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ یہ وضو کا سنت طریقہ ہے۔ خلا کرنے کی جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 148 نمبر پر ہے۔ آگے موزوں اور جرابوں کا، باب المس علی الخفین، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ اب جو جس نے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی یہ نیت میں ہو، اس کے لیے دعا پڑھنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ مجھے وہ یاد آ گئی بزرگوں کی بات، کہ وضو جب مکمل ہو گیا ایک منٹ، انا للہ و انا الیہ، اللہ سب کو صحت دے، آمین۔ وضو جب مکمل ہو گیا، چلیں یہی پہلے مسئلہ لے لیتے ہیں۔ میں کسی تکلیف کو محسوس کیا تو میں اس پہ ذرا خاموش ہوا ہوں، یہ بھی سمجھیں یہ نا کہ یہ بات بھول گئے ہیں، یا پہلے اسی بات پہ آ جاتے ہیں۔ وضو مکمل ہو گیا، اب وہ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں بھی جب چھوٹا تھا میں بھی کرتا تھا، صحیح بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ذرا محبت سے پڑھیں نا کہ میں طرز سے پڑھوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اب اس نے یہ دعا پڑھی، لیکن یہ فنگر کھڑی کرنا، جہاں چلانی ہے وہاں صحیح چلاتے نہیں، جہاں تشہد میں وہاں پوچھتے ہیں یہ چلانی ہے کہ نہیں چلانی، جہاں چلانی ہے وہاں صحیح چلاتے نہیں۔ کوئی بات نہیں، اس میں میں اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور جہاں جو علم رکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے ان کی بات نہیں کر رہا، اور جہاں نہیں چلانی وہاں چلاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کامن سینس کی بات ہے، انسان تھوڑا سا ذہن پہ ڈالے نا زور تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انگلی کو سیدھا کرنا، تو یہ ادب کا تقاضا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں۔ اگر کسی کو کوئی ریفرنس ملتا ہے، میں بھی طالب علم ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر کسی کو ریفرنس ملتا ہے وہ لائے، ہم اس کو بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو اس نے دعا پڑھی ہے اللہم اجعلنا منہم، دیکھو کیسی بات ہے، امت محمدیہ کا ایک دفعہ وہ دعا پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا فتحت لہو ابواب السماء، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب وہ انسان سوچتا ہے جنت کے دروازے تو کھل گئے، محسوس کیا ہوا؟ اور کامن سینس کی بات ہے، جب تو یہ دعا پڑھے گا تو اپنے جسم میں اپنے دائیں بائیں ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ کیا محسوس کرے گا؟ ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ تجھے پتا چلے گا جب حدیث ذہن میں ہوگی نا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کی ٹھنڈک اور جسم میں
سکون محسوس کرے گا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ ہمارا پورا وضو ہو گیا۔ لیکن ایک دعا اور پڑھنی ہے، وہ اس دعا سے پہلے پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ جامع ترمذی میں 55 نمبر پر حدیث ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، کہے آمین، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہ دعا یاد کر لیں، پیارے رسول کی پیاری دعا میں بھی ہے، حصن مسلم میں بھی ہے، صحیح نماز نبوی میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی میں 55 نمبر پر حدیث ہے۔ جن کے پاس ادھر تو موبائل نہیں ہے، لیکن جن کے پاس موبائل ہے اس میں اسلام 1 اور 360 یہ کر لیں، اس میں آپ ریفرنس ڈالیں گے اسی وقت حدیث باہر آ جائے گی۔ صحیح مسلم کے جو حوالے ہیں وہ بٹے کے حساب سے ہیں، وہ نہیں اس میں آتے 360 میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ کہ آپ سامنے حوالہ دسے تو وچوں کچھ اور چیز نکل آئی، نہیں، وہ اس میں جو حوالے ہیں صحیح مسلم میں، وہ اگر ڈالتا ہے اس میں تو اس میں اس کی ترتیب نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ دعا پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اے اللہ تو مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ مطلب اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ وہ دعا پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ وہ دعا پڑھنی۔ اب آجے جرابوں پر اور موضوع پر مسح۔ مسافر کے لیے مسح کی مدت کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ بولا کرو نا، یہ جلدی یاد ہوتی ہے چیز۔ کتنی ہے؟ 3 دن۔ اور جو 3 دن اور 3 راتیں، یہ بات ذہن میں رکھو، 3 دن 3 راتیں۔ اور مقیم کے لیے کتنا ہے؟ 1 دن اور 1 رات، 1 دن اور 1 رات۔ اب سوال پیدا ہو گیا آپ کے ذہن میں کہ اس نے جو جہاں جب آؤ تو اللہ جی سے رابطہ جوڑ لو، موبائل والا رابطہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس پہ مساجد میں جائیں نا تو یہ سامنے شیشے پہ یا دیوار پہ لگا ہوتا ہے، موبائل بند کر دیں اور اللہ سے رابطہ جوڑ لیں۔ کوئی بات نہیں، یہ کتنی اچھی بات ہے، کس ٹائم پہ یہ موبائل چلا ہے لیکن پیغام تو سب کو کنوے ہو گیا نا۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، وہ جو ہے اس کو بند کرنا، وہ اب وضو کرنے کے لیے نکلا ہے تو پہلے ہی اپنے دل میں کیا رکھے؟ نیت کر لے جو کو میں نے وضو کرنے لگا ہوں، زبان سے نہیں، یہ دل سے، جہاں خون کی گردشیں ہوتی ہیں، محبت کی گردشیں ہوتی ہیں، سختیوں کی گردشیں ہوتی ہیں، نرمیوں کی گردشیں ہوتی ہیں، دل میں رکھ کر تو وہ اس کا جو ہے وہ جرابوں کا اس پہ مسح کر لے۔ پہلے وضو کرے، اس نیت سے جراب ڈال لی، اب اس کے بعد وہ اس پہ جو پہلا وضو کیا ہوا ہے وہ اس نے اس نیت سے سوکس پہن لی ہے، وہ نماز پڑھے۔ اب اگلی نماز کے لیے جب وضو کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس پہ کیا کر لے؟ مسح کر لے۔ یہ سنت نبوی ہے، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اب آ جائیں کہ جب انسان، ایک بات رہ گئی
دیکھیں نا بات چلتی، جب بازین آؤٹ ہوتا ہے تو پھر اسی وقت بات دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک انسان ادھر ہی بیٹھا ہے، پاؤں بھی دھو لیے ہیں، پاؤں بھی دھو لیے ہیں، تو ایسے ہلکا سا چلو پانی ہلکا سا لے کر یہاں پہ چھینٹے مار لیں، اپنے اعضائے مخصوصہ کی طرف چھینٹے مار لیں۔ اگر کوئی پانی کا اخراج بھی ہوا ہوگا اللہ اس کو پاک کر دیں گے۔ کل نوجوان کا سوال تھا، نوجوانوں اگر یہ عمل کرتا ہے چھینٹوں کا تو اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 461 نمبر پر حدیث ہے۔ یہ ایک سنت طریقہ تھا، یہ ایک۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وضو کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وعلیکم السلام۔ اللہ میرے بزرگ کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کریں۔ وضو کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ جس کو نہیں آیا وہ پوچھ سکتا ہے۔ پرچی تھی کل میں نے مجھے دی، ہاں دیکھا کتنی اچھی بات ہے، انسان بات کرتا کرتا جب یہ مسح کر لیا واپس آیا ہے، اسی پانی سے، پانی لگا ہوتا ہے اسی پانی سے، یہ دیکھو یہ فنگر اس نے رکھ دی شہادت والی، یہ رکھ دی اور رکھ کے یہ میری طرف توجہ، یہ رکھ کے یہ اور یہ، بس خلاص سمجھ میں آ گیا۔ اللہ میرے بزرگ پر رحمت کرے۔ دیکھو نا ایک مسئلہ رہ گیا تھا، یہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی نیچے والوں کی توجہ متزلزل ہو جاتی ہے نا تو جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی متزلزل ہو جاتی ہے۔ کوئی اور سوال اس میں جو وضو کے مسئلے میں؟ ہاں نہیں یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ پانی دیکھیں اگر اس حالت سے پانی سارا داخل ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ وضو کرنا ہے۔ ہاں دھو سکتے ہیں، کیوں نہیں دھو سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پانی داخل ہو، اگر پانی داخل نہیں ہوتا پھر وہ حالت اپنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس لیے آسان مسئلہ بتایا کہ یہ بندہ یہاں شروع کریں تو یہ کونی بھی خشک نہیں رہتی۔ اچھا ایک ہی چلو سے انگلی اور ناک میں پانی کر سکتے ہیں؟ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، حدیث قدسی ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر۔ لیکن میرے دل میں یہ بات ہے کہ چلو آسانی سے دیکھو، جہاں انسان کو مشکل پیدا ہوتی ہے ذہن میں وہاں سے آسانی بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اور جو مسا ہے ایک دفعہ لے کے پیچھے گئے ہیں اور نہیں کیوں نہیں، لے کے آئے تو تھے اسی لیے تو ویسے میں بات کر رہا ہوں، ساتھ ہی ہاں بالکل اس طرح یہ ادھر ہی رکھنی ہے، یہ فنگر کانوں کے نیچے، یہ لو کے نیچے، انگوٹھا جو ہے لو کے نیچے، یہ اور یہ اب انگوٹھا گھوما ہے، اور یہاں سے پیچھے سے اس طرح کر لیں، مطلب آگے نہ لے کر آئیں واپس آ تو پیچھے سے اس طرح نہیں، یہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ اس طرح نہیں ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ لا الہ پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹا میں نے پہلے ہی وہ بتایا تھا کہ جو سنت طریقہ جہاں خوبصورت لگتا ہے وہی عمل کرنا چاہیے، صرف بسم اللہ۔ یہ میں نے اچھا یہ بھی بات ہے، بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ساتھ فرائض ادا کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے جاتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بسم اللہ جو ہے غسل سے پہلے بھی ہے، غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ حجی کرنا ہے، پڑھنا یہ بھی ہے؟ بالکل ظاہری بات ہے، اندر تو جا کے نہیں پڑھے گا، اندر جا کے اللہ جی کا نام تو نہیں لے گا۔ اور اصل میں چہرہ صابن کے ساتھ ہو جاتا ہے،
वजू के दौरान, तो वो 3 से ज़्यादा दफ़ा पानी गिरा सकते हैं? नहीं नहीं, तीन दफ़ा, बात 3 दफ़ा की है, वो 3 दफ़ा ही सही तरह धुप जाए तो धुप जाता है। और अगर वजू में पानी से कपड़े गिरे हुए तो मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है। समझो तुम्हारे जिस्म की मैल कुचैल निकल गई, ये तो अच्छी बात है। मैं वज़ू कीता कमीज गिले हुए होंगे, सब वजू करने के बाद अगर वो मैंने कल बताया था उस दिन, जब जिस दिन गुस्ल की बात हुई थी, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं वो उसी से नमाज़ पढ़ सकता है। सब अगर नमाज के वक्त के लिए बैठा हो तो अपना नाखून उतार ले, ठीक है, तो इधर पानी नहीं लगा होगा, उसके लिए वजू दोबारा करेगा? नाखून ताले किस माने में उतार ले? वजह नहीं नहीं, कायम रहेगा उसमें, उसका क्या मसला है, उस वज़ू इतना कच्चा नहीं होता। और अच्छा, कल ना वो जो मसाइल लिख के दिए थे वो मेरी जेब में से, मैं घर में तैयारी उसमें उसको देख कर सोचो विचार कर रहा था, नहीं ये नहीं है वज़ू। हाँ, ये देखा ना कितना अहम मसला बुज़ुर्गों ने का बोला है। कल बच्चों ने मुझसे रात को 2:30 बजे बल्कि 1:30 बजे के करीब ये गुफ्तगू हुई है। सहीहुल बुखारी में ये मौजूद है कि वज़ू इंसान सो जाए तो वज़ू टूट जाता है, टेक लगाए सो जाए तो वज़ू टूट जाता है। ये वज़ू टूटने की है, ये नहीं है कि इंसान को चोट लग गई है तो वज़ू टूट गया, इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। इंसान सो जाए वज़ू टूट जाता है, इंसान टेक लगा के बैठ जाए सो जाए वज़ू टूट जाता है, इंसान की जो पेट से हवा खारिज हो जाए वज़ू टूट जाता है। सब अगर वो जो आपने कहा कि मैं वो दसना वो पानी के छुट्टे मारने ऐसे वो करके, तो वो दाएं हाथ से कि बाएं हाथ से? दाएं हाथ से मारने। वो जो मुसाफिर होगा और मुसाफिर वो यानी कि कहीं जा जो, अच्छा, इसमें एक मसला समझो, जो पानी के छिट्टे मारने या ज़हन में आ गई बात, वो आपने बाएं हाथ से चून लेना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये आपने अज़ाए मखसूसा की तरफ हाथ उठाया है तो वो बाएं ही उठाते हैं, तो बाएं हाथ से छिट्टे मारने। और दूसरा ये पूछा कि मुसाफिर अगर, ये आपने ना वो सवाल ज़हन में रखना है, मैंने वो इसमें स्पीकर में नहीं, वो कहीं पे गया हुआ है यानी कि लोग अपने शहर से बाहर, हाँ, तो वो कितनी नमाज और कितने दिन के लिए अदा करेगा? यानी कि अगर 3 दिन के लिए गया हुआ है, हाँ, तो वो 2 फराइज़ अदा, बिल्कुल कसर नमाज पढ़ेगा। बुज़ुर्गों ने पिछले साल कसर का भी पूछा था, याद आ गया है। तो उस वक़्त जी नहीं टूटता। अब ये कसर नमाज के मसले में भी समझ लें, जो सऊदीया के मील है ना, किलोमीटर, वो बहुत लंबे हैं। वो क्या हैं? बहुत लंबे हैं। 9 मील पर कसर हो जाती है। अब मील का जो हिसाब है वो हमने तालिब इल्मी दौर में उस्तादों से सुना है, बल्कि हम एक जनाजा पढ़ने के लिए भी निकले थे हैड बलोकी की तरफ, उधर से गुजरा वाले से उस्तादों के साथ, तो 22 किलोमीटर को जो है वो कसर हो जाती है। क्या हो जाती है? कसर हो जाती है। और वाले जो आप कह रहे थे मिलने नहीं ज़हन में आ रहे थे ना, वो मसले पूरे नहीं हैं। पेट से गैस खारिज होती रहती है। हाँ, ये भी एक मसला है। नौजवान ने बड़ा अच्छा किया सवाल, अल्लाह इसको ज़िंदगी सेहत दे। बात ये है कि जिसके बार बार वुज़ू करता, एक दफ़ा वुज़ू कर लिया है लेकिन उसको तकलीफ़ है, उसकी हवा बार बार उसका खरूज होता है, तो उसको दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर जब अगली नमाज आ गई तो फिर
وضو کرے گا۔ اگر اصل قرآن پڑھ رہا ہے سن لیں، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ انسان وضو کر کر قرآن پڑھے، ادب کا تقاضا ہے نا۔ اگر سفر پر ہے ہوں گڈی چھڈ کے پہلے وضو کرن جائے، پھر وضو ٹوٹ جائے، پھر گڈی چھڈ کے جائے، اس طرح نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اگر نماز کے بعد ایسے بیٹھا قرآن پڑھنے، اس کی واقعی جو ہوگی تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، بتایا ہے نا، لیکن ادب کا تقاضا تو یہی ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ آپ سر جو نماز میں کھڑے ہو گئے جو خارج کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ نماز میں حرکتیں نہیں کرنی۔ ایک اور سوال ذہن میں آپ لوگوں کے بھی آ گیا ہوگا کہ نماز میں جو نظر ہے وہ کہاں رکھنی ہے؟ پاؤں کی طرف۔ کہاں رکھنی ہے؟ نہیں، سجدے کی طرف۔ کہاں رکھنی ہے؟ سجدے کی طرف۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں یہ عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔